اصل میں رمضان کے جانے کا دکھ تو اسے ہونا جس نے روزے رکھے بے روزگاروں کو کیا دکھ ہے، وہ تو خوش ہیں کہ عید آ رہی ہے۔ دکھ تو ہے تراویح والوں کو، دکھ تو ہے نمازیوں کو، دکھ تو ہے جماعت والوں کو۔ جس بندے نے رمضان میں بھی فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی، اس کو کیا دکھ، ٹھیک، اس کو کیا دکھ ہے۔ جس نے تراویح کوئی نہیں پڑھی تو اس کو کیا دکھ ہے۔ دکھ تو حضرت جی ان کو ہے کہ جنہوں نے 30 دن خوب بہار کا مزہ لیا ہے حضرت جی، انہوں نے دکھی ہونا، باقی کسی کو کیا دکھ ہے حضرت۔ دکھ تو اس کو ہے حضرت۔ بس حضرت دعا ہے اللہ کی حضور کہ اللہ جو کھرا تو ہم نہیں کہیں گے، کھوٹا ہی سودا ہمارا، بس اللہ قبول فرما لے حضرت، بس اللہ کو۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ کوئی نہ سالن بنایا کرتے تھے حضرت، بڑا معروف تھا ان کا سالن۔ تو وہ ایک بندے نے آنا تو ہمیشہ نہ وہ کھوٹا سکہ دے جانا، تو حضرت نے قبول فرما لینا۔ تو اس شاگردوں نے کہنا کہ حضرت کھوٹا سکہ، آپ نے فرمایا بس لے لیا کرو اور جمع کرو۔ انہوں نے وہ کھوٹے سکے جمع کرتے رہنا، اس نے جب بھی آنا کھوٹا سکہ دے جانا، حضرت نے لے لینا۔ شاگردوں نے پھر عرض کرنی حضرت وہ ہمیشہ کھوٹا سکہ دے جاتا ہے، آپ کیوں قبول کر لیتے ہیں؟ آپ نے فرمانا بس ان کو جمع کرتے جاؤ۔ اس نے ہر بار آنا کھوٹا سکہ دے جانا، آپ نے لینا۔ تو لکھا ہے کہ جب حضرت کے وصال کا وقت قریب آیا نا، تو آپ نے وہ جو شاگرد تھے، جو خادم تھے، فرمایا وہ جتنے کھوٹے سکے ہیں نا سارے لے آؤ۔ وہ لائے گئے تو آپ نے فرمایا ان کو میرے سینے پہ رکھ دو، تو وہ رکھ دیے گئے۔ تو آپ رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب کریم میں نے تیرے بندے سے کھوٹے سکے لے لیے، اسی طرح میرے رب کریم میں بھی آج تیری بارگاہ میں کھوٹے اعمال لے کے آنے لگا ہوں، تو بھی میرے کھوٹے قبول کر لینا ہے۔ اللہ معاف کرے، کھوٹے اعمال ہیں جی۔ حالات تو یہ ان لوگوں کی عاجزی تھی حضرت جی، بڑے ہو کے بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے، بہت کچھ کر کے بھی وہ کہتے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو اللہ معاف کرے، ہم تو ہیں ہی چھوٹے حضرت، ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں حضرت جی، نہ کوئی تلاوت کر سکے، نہ حضرت جس طرح روزہ رکھنے کا حکم تھا ہم اس طرح روزہ رکھ سکے، نہ جس طرح رمضان گزارنے کا حکم دیا گیا زبان کا روزہ رکھنا، زبان وہ بات نہ کرے جو ہمیں پسند نہیں ہے، جو ہمارے محبوب کو پسند نہیں ہے، آنکھیں وہ دیکھے نہ جو ہمیں اور ہمارے محبوب کو پسند نہیں ہے، کان وہ سنے نہ جو ہمیں اور ہمارے محبوب کو پسند نہیں ہے، دل اس چیز کی چاہ نہ کرے جو ہمیں اور ہمارے محبوب کو پسند نہیں ہے، دماغ وہ سوچے نہ جو ہم اور ہمارا محبوب نہیں چاہتے، ہاتھ وہ کام کریں نہ جو ہمیں پسند نہیں ہے، پاؤں چل کے اس جگہ نہ جائیں جہاں جانے سے ہم نے اور ہمارے محبوب نے منع کیا ہے۔ تو ہم سے کہاں حضرت اس طرح وہ روزے رکھے گئے ہیں؟ تو ہمارے معاملے تو واقعتاً کھوٹے ہیں حضرت، وہ تو ان کی عاجزی تھی نا حضرت، ان کے اعمال کہاں کھوٹے تھے حضرت، تو بڑے پکے صالح نیک لوگ تھے، لیکن وہ پھر بھی عاجزی کرتے ہوئے اپنے کھرے اعمال کو کھوٹا کہتے تھے۔ آخری جو میں جی ہمارے تو اعمال واقعتاً کھوٹے ہیں حضرت جی، بس اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے ہیں۔ آج خوب اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا، کیونکہ حضرت ہمارے اسلاف کا کمال یہ تھا کہ وہ کر کے بھی ڈرتے تھے، اور ہم وہ ہیں کہ حضرت جی نہ کر کے بھی نہیں ڈرتے ہیں، وہ کر کے بھی ڈرتے تھے حضرت، ہم نہ کر کے بھی نہیں ڈرتے ہیں، وہ اعمال کر کے بھی اس حال میں پائے جاتے تھے کہ عید کا دن ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہی نہیں،
لوگ آپ کی تلاش کر رہے ہیں عید ملنے کے لیے، امیر المومنین سے عید ملنی ہے۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی حضرت۔ تو لوگوں نے عرض کی امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، تو آپ کس بات پہ رو رہے ہیں؟ آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے۔ فرمایا بھائی عید تو وہ منائے، خوشی تو وہ منائے جس کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ نے اس کے روزے قبول کر لیے ہیں۔ وہ رکھ کے بھی ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کو پسند آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ادھر نہ رکھ کے بھی کوئی نہیں ڈرتا۔ اللہ اگر دیکھا جائے تو حضرت عید تو روزے داروں کی ہے نا، عید تو ان کی ہے جنہوں نے تراویحیں پڑھی ہیں، عید تو ان کی ہے کہ جنہوں نے 30 دن اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ صحیح دبا کے عید منانی ہے بے روزگاروں نے، وہ کر کے بھی ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کو پسند آیا کہ نہیں۔ ہمارے عمل کا معیار اتنا تھا کہ نہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ٹھہرے۔ لیکن ادھر کیا حالات ہے حضرت، نہ کر کے بھی نہیں ڈرتے حضرت۔ وہ 30 روزے رکھ کے، شب بیداریاں کر کے، دن میں ایک ایک قرآن ختم کر کے، کہیں 100 نفل پڑھ کے، پھر بھی عید والے دن بھی رویا کرتے تھے پتہ نہیں اللہ کو ہمارے اعمال پسند آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں۔ لیکن ادھر حضرت جی کچھ بھی نہیں ہے اور پھر رونا بھی نہیں ہے حضرت جی، ادھر کچھ بھی نہیں ہے حضرت، لیکن اس کے باوجود رونا بھی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت جس نے بھائی کیا ہے نا، رونا میاں آج ضرور، اور رو کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ربا کھوٹے نہیں لیکن قبول کر لے۔ کیونکہ حضرت وارث شاہ کہتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز و خاون دور نکالیاں جا۔ عمل کرنا بھی ایک کام ہے، لیکن عمل کو قبول کروا لینا بھی ایک کام ہے۔ اکثر و پیشتر حضرت جی عمل ہو جاتا ہے لیکن وہ غرور و تکبر کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس نے کیا ہے کر کے رونا کہ مالک قبول کر لائے، مالک تجھے پسند آ جائیں۔ ہمیں پتہ ہے عیب والے معاملے، ہمیں پتہ ہے ادھر فلاں کوتاہی تھی، لیکن تو پھر بھی قبول کر لے، تو قبول کرنے والا رب ہے۔ تو اقبال نے تو آج سے 100 سال پہلے کہا تھا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نواز۔ تو دل تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو ہم نے کیا دل والا پڑھنا ہے؟ ہمارے جسم ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، نہ سوچیں ادھر ہوتی ہیں اور نہ ہی ہمارا دل ادھر ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی ہمارا تو کام ہے کہنا، ڈنڈے سے تو کروانے کا ہمیں آرڈر کوئی نہیں، کیا میں دوں گا کہ کوشش فرمایا کریں جب محفل میں یا مسجد میں آیا کریں تو سوچوں والی تار کاٹ دیا کریں، اس کو ایئر پلین موڈ پہ لگایا کریں تاکہ کم از کم مسجد میں بیٹھنے کا مزہ تو لے سکیں نا، محفل میں بیٹھنے کا مزہ تو لے سکیں نا، کیونکہ نہ ہم یہ تار کاٹتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے ہم ان مزوں سے محروم رہتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کے دروازے پہ دستک ہو، آپ دروازہ کھولیں، کوئی آپ کا جاننے والا ہی ہو، ظاہر ہے بیگانے کو تو آپ نہیں گھر میں آنے دیں گے، تو آپ اس سے پوچھیں بھائی کیسے، تو کہے بھائی بڑا دل کردہ سی پہ تن ملن تھے تن ملن آئے ہیں۔ سچ بتائیے گا خوشی ہوگی نا، کچھ ایکسٹرا خوشی ہوگی کہ بھائی یہ صرف مجھ سے ملنے آئے۔ اب آپ اس کو گھر میں لے آئے، چائے شائے بھی پلائی، بسکٹ بھی کھلائے، اب وہ کیا کر رہا ہے، کبھی کسی کو فون، کبھی کسی کو فون۔ آپ نے کہنا بھائی کہہ تو رہا تھا کہ تینوں ملن آیا ہوں، تو یہ کیا کر رہا ہے، کبھی کسی کو فون ملاتا ہے، کبھی کسی، تو تانگا کے آخر آپ نے بول ہی پڑھنا پائی سانو ہی ملن آیا نا۔ ہو سکتا ہے ہمیں بھی آواز آتی ہو، بندیا ساڑھے کو ہی آیا سر، نہ تو ایتھوں ایتھے میں، نہ تو ایتھوں ایتھے میں، ہو سکتا ہے ہمیں بھی آواز آتی ہے۔ بلکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت یہ جتنی مساجد ہیں یہ ساری مسجد حرام کی بیٹیاں ہیں، تو ادھر کیا، ہم تو ادھر جا کے بھی اس کے کوئی نہیں ہوتے، کبھی کسی کو فون، کبھی کسی کو فون، پہلے چکر میں کسی کو فون، دوسرے چکر میں کسی کو فون، تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی آواز آتی ہو، بندیا ساڑھے کو ہی آیا تھا، 2.5 لاکھ 3 لاکھ خرچے آئی، بیوی بچے سب چھڈ آیا سن، 2 کپڑے پائے ہی نہیں،
نہ خوشبو نہ شیمپو نہ عطر، یہ سارا کوئی تو ساڈے لیے کیتا ہے، لیکن پھر ساڈا کوئی نہیں۔ پہلے چکر میں امی کو کال، دوسرے چکروں میں بچوں کی امی کو کال، تیسرے چکر میں اپنے بھائی کو کال، چوتھے چکر میں بچوں کی امی کے بھائی کو کال۔ اب تو بس ہم اسی طرح ہی بس وقت گزار رہے ہیں۔ اس لیے پتر جہاں بھی جاؤ، یہاں آؤ یا وہاں جاؤ، یہ تاریں کاٹا کرو، تاکہ جس کے پاس گئے ہو اس کے پاس جانے کا مزہ تو لو نا کم از کم۔ اس لیے ہم مزوں سے محروم ہیں حضرت۔ آذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ محفلیں ہیں، محفلوں کا مقصد کوئی نہیں، محفلیں ہیں لیکن محفلیں کوئی بھی نہیں۔ اگر محفلیں ہیں تو پھر بتاؤ 77 سال ہو گئے محفلیں کرتے کرواتے، کوئی رزلٹ بھی تو مجھے دکھاؤ نا ان کا۔ ہر چیز کا رزلٹ ہوتا ہے نا، دکھاؤ بتاؤ مجھے کیا رزلٹ ہے ہماری 77 سالہ محفلوں کا۔ باہر کولر پہ پڑے گلاس سے سنگلی تو ہم اتروا نہیں سکے آج تک حضرت، بس اکٹھے ہوتے ہیں، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، لیکن بھائی ان گلیوں میں جو گھر ہیں اور ان گھروں میں جو لوگ ہیں وہ تو سجے کوئی نہیں۔ وہ جو بازار ہیں، ان بازاروں میں جو دکانیں ہیں، دکاندار تو سجے کوئی نہیں۔ 132واں یا 33واں نمبر ہے ایمانداری کے لحاظ سے ہمارا، جس ملک میں سب سے زیادہ محافل ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ بھی بیچارے آئے بیٹھے ہیں، لیکن نہ یہ ادھر سے ادھر ہیں اور نہ یہ ادھر سے ادھر ہے۔ تو باقی جو میری ڈیوٹی تھی میں بھی پوری نہیں کرتا، ذرا شعروں کی بھرمار ہے، وہ شعر وہ شعر وہ شعر وہ شعر، وہ نقیب صاحب شعر و شعر، خطیب صاحب شعر و شعر، نعت خواں صاحب شعر و شعر۔ آپ آتے ہیں اور شعروں کی ایک بڑی سی گٹھڑی اٹھا کے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ اللہ وہ بھی اشعار ہیں جن میں سے ایک آپ کو پورا نہیں یاد کہ نقیب صاحب نے کیا پڑھا اور خطیب صاحب نے کیا پڑھا۔ نہ نقیب صاحب نے قرآن پڑھا، نہ خطیب صاحب نے قرآن پڑھا۔ بھائی شعروں سے بھی انقلاب آیا آج تک؟ بتاؤ تو صحیح کبھی مجھے۔ انقلاب تو قرآن لائے گا، انقلاب تو قرآن سے آئے گا جب بھی آئے گا۔ پتہ نہیں ہمیں کب ہوش آنی ہے اور کب ہم نے اپنی عادتیں بدلنی ہیں، کب ہم نے اپنی باتیں بدلنی ہیں، کب ہم نے اپنے انداز بدل۔ اس لیے تو میں دکھ سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ہماری جب محفل ہوتی ہے نا، سارے کچھ نہ کچھ لے جاتی ہیں۔ مثلا یہ بھائی بھی لے کے جائے گا، کیمرے والا بھی لے کے جائے گا، میں بھی لے کے جاؤں گا، نقیب صاحب بھی لے کے جائیں گے، نعت خواں بھی لے کے جائے گا، جس نے سٹیج سجایا وہ بھی لے کے۔ آپ سوائے شعروں کے کچھ بھی نہیں لے کے جاؤ گے۔ آپ کو ہم نے شعروں کی گٹھڑی اٹھوا دینی ہے، بھائی لے جو اینو کارو، ہاں جی۔ اور شعر وہ بھی کوئی ادھر سے گزر گیا، کوئی ادھر سے گزر گیا، کوئی ادھر سے گیا، ادھر سے نکل گیا، کوئی ادھر سے گیا، ادھر سے۔ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے صاحب۔ گھر سج گئے، دکانیں سج گئی، نہ گھروں والے سجے اور نہ ہی دکانوں والے سے۔ ڈوب مرنا چاہیے۔ 132واں نمبر ہے ہمارا ایمانداری کے لحاظ۔ جاپان کا پہلا نمبر ہے، جہاں تاجدار ختم نبوت کانفرنس یا تاجدار صداقت کانفرنس تو چھوڑو، جہاں جمعہ بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن ایمانداری میں پہلا 17 سال گزر گئے آج تک حضرت جی جاپان میں کوئی کیس فائل نہیں ہوا، جیلیں خالی پڑی ہیں ان کی وجہ سے۔ اس لیے وہ طرف ضرورت ہے کہ کچھ وہ باتیں کی جائیں جو باتیں نہیں ہوئیں، اور قافلہ آگے جانے کے بجائے دن بدن پیچھے 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 اور بہت ہی پیچھے رہ گئے حضرت۔ میں یہ ملائیشیا کا دورہ کر کے آیا ہوں جمعرات کو واپس، اور میں جب بھی باہر جاتا ہوں تو تکلیفوں کا ایک اور ڈھیر اٹھا کے لے آتا ہوں کہ یار ہم بہت ہی پیچھے رہ گئے ہیں۔ یورپ جاؤ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہاں پہنچ گئے ادھر سے۔ سچ بتاؤ جی، آپ میں سے کس کا دل نہیں کرتا کہ میرے پاس مرسڈیز یا اوڈی نہ ہو، BMW نہ ہو، ہمر نہ ہو، لیمبرگینی نہ ہو، فراری نہ ہو؟ یہ ساری انہوں نے بنائی ہیں۔ یہ تھوڑا سا ساتھ ہے حضرت، رام لکشمن کے ماننے والے کہاں چلے گئے؟ وہ تو ببانگے دہل کہتے ہیں، بھئی انہوں نے ساڈا مقابلہ ہی نہیں، انہوں نے ساڈا مقابلہ کی کرنا ہے، یہ تو ریس میں ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ ببانگے دہل ان کے وزیر کا بیان موجود ہے، وہ کہتا ہے ہمارا ان سے مقابلہ ہی نہیں، انہوں نے ہمارا کیا مقابلہ کرنا۔ یہ خنجراب سے تھوڑا سا آگے چلے جاؤ حضرت، چائنا والے سورج بنا کے انہوں نے آسمان پہ چڑھا دیا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے جاؤ تو بدھا کے ماننے والے ہیں حضرت، ٹویوٹا ان کی ہے، ہونڈا ان کی ہے، سوزوکی ان کی ہے، سونی ان کا ہے، پیناسونک ان کا ہے، ایکون ان کا ہے، نائکون ان کا ہے حضرت۔
تھوڑا آگے جاؤ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کس بندے کا دل نہیں کرتا کہ میرے ہاتھ میں آئی فون نہ ہو؟ انہوں نے بنایا ہے، اور محمدیوں نے، محمدی بہت ہی پیچھے رہ گئے. اور اعلیٰ حضرت یہ مجھے کہتے ہوئے میری جان نکلتی ہے کہ محمدی پیچھے رہ گئے. حضور کا نام مبارک ہے بیچ میں، لیکن صرف شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہے. اور محمدی صرف اس لیے پیچھے رہ گئے کہ محمدیوں نے محمد پاک کی ایک بھی نہیں مانی ہے. اگر مانی ہوتی تو شاید محمدی پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں. اس لیے پتر اب آؤ اس طرف، سیکھو، سکھاؤ، شعر و شاعری سے کچھ باہر نکلو اور قرآن کھولو. ادھر سا قرآن کھولو، ادھر سا قرآن کھولو. حضور فرما رہے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے ہم مختلف طریقوں سے اتار لیتے ہیں. تو سونے جی لوہے دل میں زنگ لگے کیویں اتارنا؟ فرمایا قرآن پڑھ کے اتارنا. سب زنگ دل کا قرآن اتارے گا، شعروں سے تو نہیں اترے گا زنگ. ٹھیک ہے، ذوق قائم رکھنے کے لیے کوئی ایک آدھا پڑھ دیا کریں، لیکن قرآن کی طرف آؤ. میرے لیے بھی دعا کرو کہ میں بھی قرآن کی طرف آؤں، اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں گا کہ قرآن دراصل قرآن ہے ہی نہیں. فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جائے. کیسی ہے حضرت صاحب، اب پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی اس پہ لفظ کیا بولوں. بتایا کیا گیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات قرآن پڑھتے تھے. تو آپ کی کیتا کروایا ساری رات ہی نعتیں پڑھیں. بتایا یہ کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے. تو آپ کی کیتا ساری رات ہی نعتیں پڑھیں. قرآن پڑھے ہی کوئی، اگر پڑھا بھی تو تھوڑی دیر کے لیے. قاری صاحب کے کان میں پہلے کہہ دیا 20 منٹ تو تے نہیں جانا، کیونکہ یہ 20 منٹ سے زیادہ سن بھی نہیں سکتے حضرت، کیونکہ ان کا کیا تعلق ہے قرآن سے. ان کو تو چھوڑو حضرت، ہمارے جو نمازی ہیں وہ تراویح میں کسی ایسی مسجد اور کسی ایسے حافظ کے متلاشی رہتے ہیں جو جلدی تراویح پڑھائے. نمازیوں کو قرآن سننے کا شوق کوئی نہیں. یہ نہیں حافظ صاحب کو کہتے حافظ جی اسی تاڑے نال نہ کو شد چھڑی ہو تو نہ کو مد چھڑی ہو، جو ہوئے گی ویکھی جائے گی. حضرت تھوڑا سا 5 منٹ زیادہ لگا دو، نمازی کہتے ہیں حافظ جی 5 منٹ بوتے نہیں لا چھڑے. ان کی تو چھوڑو نا، نمازیوں کا یہ حال ہے. ان کی تو چھوڑو، ان بیچاروں کی، نمازیوں کا یہ حال ہے. میں نے چلو مناسب نہیں ہے، اچھی خاصی تعداد ہے میں نے مسلم کی سنائی ہے، پھر ایک دن چھوڑ دیا حضرت میں نے، کیونکہ سننے والا ہی کوئی نہیں حضرت. اور میرے پاس ابھی کو اپنا مرکز بھی نہیں تھا کہ میں لوگوں سے لڑتا پھروں. حضرت صاحب مجھے تو جامعہ نظامیہ میں جیسا استادوں نے پڑھایا میں تو مزہ لے کے پڑھنے والا بندہ ہوں. حضرت صاحب چھوڑ، سنتا ہی کوئی نہیں قرآن. حضرت صاحب اور ہمارے اسٹیج بھی ان لوگوں کا تعلق قرآن سے جوڑنے میں ناکام رہے. حضرت صاحب ہمارے اسٹیج بھی ان لوگوں کا تعلق اللہ اور اللہ سے رسول سے قلبی طور پہ جوڑنے میں ناکام رہے. حضرت صاحب لوگ اگر حضرت صاحب محاسبہ کیا جائے تو پتہ نہیں کیا صورت حال کھڑی ہے. حضرت صاحب یہ ابھی کسی نعت خان سے کہا جائے کہ ان کو اٹھ کے نا ماں کی شان سناؤ، کوئی کہندا نہیں پت کارا ماواں جدوں مر جاندیاں، یہ سارے رو پڑیں گے. لیکن حضرت صاحب ان کو پورا گھنٹہ حمد سناؤ، ان کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آئے گا. اللہ حضرت صاحب ان آنسوؤں کی سب سے زیادہ حقدار ذات اگر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. حضرت صاحب ان آنسوؤں کی سب سے زیادہ حقدار اگر ذات ہے تو رسول پاک کی ذات پاک ہے کہ یہ ان کے لیے نکلے. حضرت صاحب لیکن ان کے لیے لیکن ان کے لیے آنسو نکلتے. اور میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا جی، قرآن کہہ رہا ہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کہہ کے ان کو راضی کیا جائے. لیکن ان کے لیے ان کے آنسو نکلتے نہیں. انہیں پڑھو ماں دی شان، انہیں سارے رو پڑیں گے. اللہ قرآن کیا پتہ ہے، قرآن ماں کی محبت کو، باپ کی محبت کو، بیٹے کی محبت کو، بھائی کی محبت کو کس انداز سے بیان کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ماں نال محبت کرنی، قرآن منع نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے. لیکن کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہہ رہا ہے ماں نال محبت اللہ نال تھوڑی کرنی.
ماں کی محبت پہ اللہ کی محبت غالب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا، قرآن کہہ رہا ہے حضرت، لیکن پھر قرآن ہی کیا کہہ رہا ہے کہ انہاں نال محبت ساڈے تے ساڈے رسول نالو تھوڑی کرنی ہے۔ بیوی کی محبت کو قرآن کیسے بیان کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بیوی نال محبت کرنی ہے، لیکن اللہ اور اللہ دے رسول نالو تھوڑی۔ قل ان کان آباؤکم وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یہاں تک کہ مکان کا بھی اللہ نے، مکان کیڑا پیار ہوندا ہے، مکان کا بھی اللہ نے نام لیا کیا؟ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جس چیز سے انسان محبت کر سکتا ہے یا اس کو ہو سکتی ہے، سب دا نام لے کے کی کیا؟ احب الیکم من اللہ، اینا ساریاں چیزاں نال پیار اللہ نالو تھوڑا کرنا۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اینا ساریاں چیزاں نال پیار اللہ اور اللہ دے رسول نالو تھوڑا کرنا ہے۔ پھر فرمایا وَجِہَادٍ فِی سَبِیلِہ، اینا ساریاں چیزاں نال پیار اللہ اور اللہ دے رسول اور انہاں دے رستے چ جہاد کرنا لو۔ اور حضرت صاحب قرآن تو لیول کی اجازت بھی نہیں دے رہا کہ جنی محبت ماں نال اونی ساڈے نال، جنی محمد بڈھی نال اونی ساڈے نال، نہ قرآن تو لیول کی اجازت بھی نہیں دے رہا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے غالب، لیکن حضرت صاحب اتنے غالب نہیں، ایتھے بڈھی نال تے اللہ دے رسول نال۔ اس لیے پتر سارے چیک کرو اپنے آپ میں، نہیں تو مارے جاواں گے سارے۔ لیکن حضرت صاحب میں آپ بزرگ ہمارے تشریف فرمائے، میں تو سبق سنا رہا ہوں، لیکن کیونکہ پتر اب ایسی باتیں اسٹیجوں پہ ہوتی نہیں، ہم نے تو امت کو لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہے کہ جی جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی، خاتمہ بالخیر گیا، کلمہ موت کے وقت گیا، جی قبر کے اندھیرے گئے، قبر کی تنہائیاں گئیں، منکر نکیر کے سوالات گئے، ٹھیک ہے جی، قبر کا عذاب گیا، وہ قبر کا ملنا گیا، سب گیا جی، وہ اذا السماء انفطرت گیا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ گیا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ گیا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ گیا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ گیا، جی سورج سوانیزے پہ آنا گیا، زمین کا تانبے کا ہونا گیا، اپنے پسینے میں ڈوبکیاں کھانا گیا، وہ ماں کا بچے کو نیچے پھینک کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے پسینے سے باہر آنا گیا، سوال گئے، جواب گیا، جی میزان گیا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں پل صراط گیا، اور ہم نے پوری امت کو لا کے کھڑا کر دیا جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے، میں نے روز حشر دا ڈرنا، جی مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ۔ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ایتھے دا ہے جیسا جنہوں نے ان سے یہ ساری سوچیں چھین لی ہیں، جیسا قرآن کچھ کہہ رہا ہے، رسول پاک کچھ فرما رہے ہیں، ہم ان کو پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہیں، ہم نے چھین لیا ان سے سارا کچھ۔ یہ قصوروار کوئی نہیں ہے، یہ قصور سلیمان مصباحی کہہ رہے ہیں، جس نے بتایا ہی کچھ نہیں۔ تجھے کو وکھرا عشق ہو گیا جو صدیق اکبر کو نصیب نہیں ہوا تھا، تو کو وکھرا عشق کر بیٹھا ہے، تو کو وکھری شے کو تو وکھری ایٹم ہے کہ جہنم میں تو کیا تیرا سایہ بھی نہ جائے۔ حضرت ابو بکر روئیں، حضرت عمر روئیں، حضرت عثمان روئیں، حضرت علی پاک کا رنگ مبارک زرد ہو جائے خوف الہی سے، امام زین العابدین سے لبیک اللہم لبیک نہ کہا جائے، حضور غوث اعظم غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو مجھے اندھا اٹھانا۔ ہم نے شعر و شاعری میں لا کے امت کو کہاں کھڑا کر دیا، ہم نے امت سے عمل چھین لیے، ہم نے شفاعت کا ان کو کوئی وکھرا ہی مطلب بتا دیا، تسی گناہ کرو، تسی زنا کرو، تسی کٹ تولو، تسی دھوکا دو، تسی ملاوٹ کرو، بھیناں دا حق کھا جاؤ، ماں دیاں گستاخیاں تے بے ادبیاں کرو، جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا۔ حضرت صاحب
بھائی جے تہاڈا سایہ بھی نہیں جانا تو وہ کون ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ؟ وہ کون ہے پھر جے تہاڈا سایہ بھی جہنم چ نہیں جانا؟ یہ کون ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے؟ یہ کون ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے فی جنات یتساءلون فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اس لیے پتر میں ایک کی گزارش کروں گا، پتر اللہ والے پاسے آؤ۔ یہ ماشاءاللہ طلباء تشریف فرمائیں، یہ اس بات کو سمجھیں گے پتر، جب بندہ مدرسے میں ایک ہوتی ہے بزم ادب جمعرات والے دن، جس میں کسی کی ڈیوٹی تلاوت کی، کسی کی نعت خوانی کی، اور کسی کی ڈیوٹی تقریر کی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتہ، بر جامعہ نظامیہ میں 4 تلاوت، 4 نعت شریف اور 4 خطاب ہوا کرتے تھے۔ وہ ظاہر ہے پھر حضرت صلاحیتیں ذرا اجاگر ہو جاتی ہیں، نعت خاں کیڑا چنگا ہے، قاری کیڑا چنگا ہے، اور خطیب کیڑا چنگا ہے۔ اور ابتدا میں نا جو ابتدائی سال ہوتے ہیں درس نظامی کے، تو کسی میں بھی پتر اتنی لیاقت نہیں ہوتی کہ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ اخذ کر سکیں، تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر سارے سہارا لیتے ہیں ابرار خطابت کا، پھر سارے سہارا لیتے ہیں کنز الخطیب کا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے ابرار خطابت کی وہ تقریریں بھول گئی ہیں، مجھے ساری آتی ہے، گردانے ملانے پہ ہوں تو میں ملا دوں ساری کی ساری، لیکن ان کو فائدہ نہیں ان چیزوں کا کوئی۔ وہ ستاروں کا قریب آنا، وہ ولادت کے وقت حضرت مریم کا آنا، سب روایتیں مجھے یاد ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصباحی کو یہ روایتیں نہیں آتی ہیں، لیکن دیکھو تو صحیح یار، یہ بیچارے جو سامنے کھڑے ہیں ان کا کیا حال ہے، یہ کہاں کھڑے ہیں، یہ کدھر کھڑے ہیں، سب بات ہے پتر۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ مجھے یاد نہیں ہے سارا، سب بات ہے پتر، لیکن کس کو سناؤں؟ جب سامنے دیکھتا ہوں تو کسی چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، کسی سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کوئی پیشانی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ 35-40 سال ہو گئے تو فیق سجدہ نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ میں تو پھنس جاتا ہوں بیچ میں، کدھر جاؤں میں؟ کسی طرف نظر مارتا ہوں تو سینے میں عجیب و غریب معاملے دکھائی دیتے۔ اس لیے حضرت صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا پترون، آپ پہ سجو ہیں، آپ پہ سجو پتر، تسی پورا فیصل آباد سجا دو، ٹھیک ہے جی؟ پورے فیصل آباد دا سجنا ایک پاسے، تیرا کلے دا سجنا ایک پاسے ہے۔ شاید پورا فیصل آباد سجے تو حضور پاک کو اتنی خوشی نہ دے جتنی خوشی صرف تیرے کلے کے سجنے کی ان کو ہوگی، جتنی خوشی تیرے کلے کی داڑھی شریف پوری ایک مٹھی رکھنے کی ان کو ہوگی، جتنی خوشی صرف تیرے سر پہ پکی نیت کر لینے کی کہ ننگے سر نہیں رہنا یا ٹوپی یا پگ رکھاں گا، جتنی خوشی تیری اس بات کی ان کو ہوگی۔ حضرت صاحب 77 سال سے میلاد ہی منا رہے ہیں، یہ بتاؤ میلاد والے کو کب منانا ہے؟ میلاد والے کو رکھو، میں علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں آپ سے دعائیں لے کے یہ ان سے سوال کر رہا ہوں، رکھو پتر اپنے دل پہ ہاتھ اور کہو کہ کیا رسول پاک ہم سے راضی ہیں؟ رکھو اپنے دل پہ ہاتھ اور کہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہیں؟ 77 سال سے پتر میلاد ہی منا رہے ہیں، پتہ نہیں ہم نے ان کو کب منانا ہے۔ اللہ وہ قرآن میں کہہ رہے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہ ان کو راضی کرو۔ آپ پہ تو ہی سارے نے اپنے اپنے رانجے راضی کر لے، کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ کیا، وہ چلے انہوں نے کدوں راضی کرنا ہے، انہوں نے کدوں راضی کرنا ہے، سب تو بوتا حق۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے لکھا ہے کہ جناب ملک الموت حاضر خدمت ہوئے، پوچھا ملک الموت کیسے آنا ہوگا، زیارت کرنی ہے کہ اور مقصد نہیں ہے؟ عرض کی اللہ دے خلیل زیارت بھی کرنی ہے، نال آپ دی مبارک روح نو قبض کرنا ہے۔ فرمایا جا کے میری طرف سے میرے اللہ کو عرض کرو کہ دوستی کا قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف
نہیں دیتا۔ پتر بڑا اوکھا کام ہے اس تن چو جان دا نکلنا، لیکن میں نے کہا نا ہم نے آپ سے یہ سوچیں چھین لی ہیں، ہم آپ کو کسی وکری دنیا میں لے گئے۔ لیکن عارف کھڑی رومی کشمیر بھی رو کے کہہ رہے ہیں سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے پریا اس دا جانی جس دا توڑ چڑھے۔ لیکن ہم نے توڑ والی سوچیں آپ سے چھین لی۔ ہم نے یہ آپ کے اندر یہ خوف ڈالا ہی نہیں کہ پتر سب نال وہ کھٹ ہویا جتھے آ کے بڑے بڑے رہ گئے، خاتمہ بالخیر نہیں ہویا، مردیاں کلمہ نہیں نصیب۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ ہارون الرشید کے دور میں نا امام مالک بھی تشریف فرما تھے، ایک کفن چور لایا گیا اور اس سے سوال ہوا تو نے کتنے کفن چوری کی ہیں؟ اس نے کہا جی کم و بیش میں نے 90,000 کے قریب کفن چرائے ہیں۔ تو اسے پوچھا کہ ظاہر جب کفن چراتا رہے تو کتنے مردوں کے منہ قبلے کی جانب؟ اس نے کہا جہاں تک مجھے یاد ہے 90,000 میں سے صرف 2 مردوں کے منہ قبلے کی جانب تھے، باقی سب کا منہ قبلے کی جانب سے پھر گیا تھا۔ اس بات کی نشانی تھی کہ خاتمہ ایمان پہ ہوا۔ میں کہتا ہوں اگر امام مالک کے زمانے کا یہ حال تھا تو مولوی سلیمان ان کی بنے گا ساڈا۔ لیکن کیونکہ یہ سوچیں، یہ لکھا ہے نا حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں قبر آ گئی، وہ جو آپ کے ماننے والے تھے حواری آپ کے، عرض کی تھی اللہ دے رسول دعا کرو اللہ صاحب قبر نو ساڈے لیے زندہ کرے۔ ہم اس سے کچھ سنیں، قبر کے حالات سنیں، کچھ موت کے بارے میں سنیں۔ 2 رکعتیں ادا کی، اللہ کے حضور دعا کی، قبر شک ہوئی، اور قبر تھی حضرت سام بن نوح کی، نبی دے پتر، نبی زادے حضرت، صاحب زادے نہیں، نبی زادے حضرت۔ جب باہر تشریف لائے تو داڑھی مبارک فل چٹی، سر مبارک کے بال فل چٹے۔ تو پتر نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، نبی اس کی خبر رکھتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ہے۔ آپ سے پہلے مرنے تک بھی کسی کے بال سفید ہوتے، بابیاں دے بال بھی کالے ہی رہندے سن، تو ان کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ آپ نے پوچھا ہے سام آپ کے زمانے میں یہ تو بالوں کی سفیدی نہیں تھی، یہ آپ کے کیسے سفید ہو گئے؟ عرض کرتے اللہ کے رسول جب قبر سے باہر نکلنے کا حکم آیا میں سمجھا شاید قیامت آ گئی اور اللہ کے حضور پیش ہونے کا ویلا آ گیا، تو اللہ کے خوف سے میرے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ لیکن پتر ہم نے یہ خوف والا معاملہ بھی آپ سے چھین لیا، بلکہ ہم نے آپ کو کیا سنایا؟ مینو روز حشر دا ڈر دا ساڑی بلیاں دے ہتھ لج۔ ہم نے یہ خوف بھی آپ سے چھین لیا، بیڑا غرق کر دیا ہم نے آپ کا۔ آج کسی کو ڈر ہی نہیں لگتا، آج کسی کو سوکھا کام ہے پتر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ لیکن کیا کروں یار، بس اتنا ہی کہوں گا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہو۔ ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ ہم ان کو کیا سنا رہے ہیں؟ بے داڑیے، بے نمازیے، اور ہم ان کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ پرچیوں کے لیے صرف مینو روز حشر دا ڈرنا۔ اور ادھر قرآن سورہ حشر میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایوہا الذین آمنوا، یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے ہو اللہ تو، یا ایوہ الناس نہیں بلکہ اے ایمان والے ہو اللہ تو ڈرو۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ پھر فرمایا ایک کی آیت میں دوسری بار پھر کہا کیا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے رسی حضرت انہوں ساری رات کی پڑھانے ہیں۔ چلو جی تسی میرے نال پڑھو، ہیں جی نال انہوں پڑھانے ہیں باقاعدہ سی کی
مینو روز حشر دا ڈر نہ۔ قرآن کی کہہ رہا ہے ڈرو، اللہ کی کہہ رہے انہیں کم و پیش، جی مجھے اللہ معافی دے دے، کم و پیش میرے خیال سے 51 یا 52 بار، 60 تو تے نہیں جائے گا جی، اور 50 تو تھلے نہیں آئے گا۔ میں اس وقت نہیں، میں یقیناً کہ قرآن کریم میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ اللہ سے ڈرو، کم و پیش 50 تو تھلے تے 60 تو تے نہیں، بار اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ اللہ تو ڈرو، اور اسی کی پڑھانے ہیں مینو روز حشر دا ڈرنا۔ بھائی جی کسی نے لکھی چھڑے ہے تو کیوں لگے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں دا خیال؟ پوچھا کیوں بال کا جی اللہ دے حضور پیش ہون دے خوف نالو ڈر نال وال چٹے ہو گئے، اس لیے پتر بڑا دھیان رکھیو پیش ہونا جی، پیش ہونا ہے، پیش ہونا ہے پتر، اس دن دی تیاری کرو پتر، پیش ہونا ہے۔ پھر کبھی قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر، اج راز کھل جان دے، فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر۔ جس کو پتر ہمارے نعت خانوں نے، ہمارے اسٹیجوں نے اتنا آسان کر دیا، قبلہ صاحب تشریف فرمائیں، علماء تشریف، پتر ایڈا سخت دن ہونا ہے، اتنا اس دن سخت ہوگا، اللہ معاف کر دے، کہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام صرف اپنی امت کے لیے اپنے سر مبارک سے اپنی پگ شریف اتار کے عرش کے نیچے سجدہ کریں۔ حضور غلط نہیں بیان کی تھی، جس کو نعت خانوں نے، شاعروں نے، اسٹیج والوں نے اتنا آسان کر دیا کہ سب کراس کروایا اور امت کو کہاں لا کھڑا کیا؟ جہنم میں کیا میرا سایہ۔ حضور اپنے سر مبارک تو پاک شریف لا کے اپنی امت لئی سجدہ فرمان گے، اور پھر بھی پتہ ہے پھر بھی یہ نہیں ہوگا کہ پھر کیا ہوگا، پھر حساب شروع ہوگا۔ پتر اللہ منو معاف کر دے، میں قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ آپ سارے جہنم میں جاؤ، لیکن پتر میں وہ بھی نہیں کہہ سکتا جو اللہ کے رسول نے کہا ہی نہیں کوئی بھی۔ پتر اگر میں یہ سب بیان کر رہا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس دن کھلی چھٹی ہوگی، یہ سارے تشریف آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے حساب ہی ساڑھے تو شروع، ڈاکٹران دی واری بعد چانی، ججاں دی واری بعد چانی، سیاستدانہ دی واری بھی، سب سے پہلے حساب علماء سے ہوگا، پھر سخی، پھر شہید، یا پھر شہید پھر سخی، باقی دیواری تے بعد۔ اگر میں یہ بیان کر رہا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی اور لائن میں کھڑا ہوں، میں بھی آپ والی لائن میں کھڑا ہوں، آپ کا تو بعد میں ہونا ہے، میرا پہلے ہونا ہے۔ لیکن پتر تیاری کرو، آج تیاری کرو، اپنی نمازاں پوریاں کرو، داڑھی شریف رکھو پتر، سر تے یا ٹوپی رکھو یا پاگ شریف رکھو، اور اللہ والے پاسے آؤ پتر۔ وقت بڑی تیزی کے، نہیں تو پتہ ہے آج آپ نہیں مان رہے، لیکن قرآن یہ بھی بتا رہا ہے، پھر اس دن کی کہنا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کیوں نہیں منی، کیوں نہیں منی ہے، کیوں عمل نہیں کیتے؟ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مثنوی شریف لکھی ہے، حضرت بڑی سونی کتاب ہے، لیکن بس یہ کتاب یہاں لائبریریوں میں ہے، تو یہاں جیسے پتر دور آ رہا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے ویسے یہ بند ہو جائیں گی حضرت۔ اب تو وہ جو دکانوں والے بھی ہیں وہ کہتے ہیں حضور لوگ ناول منگتے ہیں آ کے، کوئی کیمیہ سعادت مانگتا ہی نہیں، کوئی مکتوبات امام ربانی، کوئی مثنوی، کوئی گلستان، کوئی بوستان مانگتا ہی کوئی نہیں حضرت۔ کیسا عجیب دور آنے لگا ہے، اس لیے تو آپ نے دیکھا نہیں کبھی بازار جائیں تو جو کتابیں ہیں وہ زمین پہ رکھ کے بک رہی ہیں، اور حضرت جو جوتیاں ہیں وہ مہنگے مہنگے سٹینڈوں میں لگی ہوئی ہیں حضرت۔ اس سے آپ لگا لیں کہ ہم کتنے بے ذوقے لوگ ہیں حضرت، ہم لوگ علم سے کتنے دور ہیں۔ کبھی یہ کتاب خانقاہوں کی زینت رہی، اور جو پیر تھے نا، پیر صاحبان شیوخ،
وہ اپنے مریدین کو اس کتاب سے درس دیا کرتے تھے، کیونکہ نہ وہ پیر رہے اور نہ ہی وہ مرید رہے، اس لیے پھر سارا کچھ ہی بدل گیا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ مل گئے ان اللہ والوں کو نکال کے، جو آپ کی ڈیمانڈ ہے ہم نے بھی اپنی دکانوں میں وہی سودا رکھ لی، دیکھ نہیں رہے اب کیا زید اور کیا بکر، ہر بندہ ہی تو وظیفے بتا رہا ہے، یہ کرو تو ایسے ہو جائے گا، وہ سرکار کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو وہ چاہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا تو کیا ہے کہ تو وظیفہ پڑھ کے اس کی تقدیر بدل دے گا، وہی ہوگا جو اس کی مرضی و منشا ہے۔ اور چلیا وہ نام لینے ہی تھے، وہ واسطے لے کہڑے پاسے لگا پینا، کیا یہ کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے اس کا نام۔ اور حضرت صاحب ہمیں پھر یہ سزا مل رہی ہے، کیا ہم نے اس کا نام اس کے لیے چھوڑ کے زمین کے لیے اور کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے لیا حضرت، پھر اب ہمیں سزا مل رہی، کیا زمین اگے اگے کاغذ کے ٹکڑے اگے اگے تے اسی پیچھے پیچھے۔ آپ وظیفے پوچھ پوچھ کے تھک گئے، میں بتا بتا کے تھک گیا، لیکن دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی پھر مکیش امبانی ہے۔ آپ وظیفے پوچھ پوچھ کے تھک گئے، میں بتا بتا کے تھک گیا، لیکن دنیا کا پھر بھی امیر ترین آدمی بل گیٹس ہی ہے، ایک ہندو ہے اور ایک یہودی ہے۔ 10 بندوں کی لسٹ اٹھا کے دیکھو، ان میں آپ اور میں ہیں۔ سزا مل رہی ہے حضرت، ہم نے اس کو چھوڑ کے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار، جاؤ پھرو پھروں جا کے، وہ پتر سب سے زیادہ اس کا حق ہے، اس کو مانگا جائے، اس کو طلب کیا جائے، اس کا حق ہے سب سے زیادہ۔ یہ زبان سب سے زیادہ اس کے لیے بولے، یہ زبان سب سے زیادہ اس کے لیے چلے، اس کے سونے کے لیے چلے۔ ہیں جی تم تسبیحاں لے کے بیٹھے ہو کس کے لیے؟ پیسوں کے لیے۔ وہ چلو ایک دفعہ ان پیسوں سے باہر تو نکل کے دیکھو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ لیکن کیا ہے حضرت، میں پڑھ کے اس کا چسکا لے لیتا ہوں، آپ سن کے اس کا چسکا لے لیتے، میں اس سے آگے نہیں گیا، آپ اس سے آگے نہیں، نہ آپ نے طاری کیا نہ ہی میں نے طاری کی، آپ بھی ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں، میں بھی ادھر ہی پھنسا ہوں۔ نکلے تو صحیح، کبھی مزہ تو لیں حضرت سے۔ یہ لکھا ہے حضرت سالم طواف بیت اللہ کر رہے تھے، حضرت منصور آیا، بادشاہ وقت تھا جی، اس کے پروٹوکول میں طواف ہی روکوا دیا گیا، لیکن حضرت سالم نے طواف روکا نہیں۔ بڑا غصہ لگا منصور کو، بڑے غصے سے گیا آپ کے پیچھے کہ مولوی تو کیوں نے میرے لیے طواف، لیکن جب قریب گیا حضرت کا روب پڑا، حضرت کا روب پڑا، وہ حضرت کا روب پڑا، بولا ہی نہیں گیا۔ روب ہے نا جی، علم کا روب ہے، عمل کا روب ہے۔ امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں کچھ علماء آئے اور آ کے عرض کی، حضور جڑیاں کتاباں اسی پڑھیاں نے وہی تسی پڑھیاں نے، لیکن جڑا روب لوگاں دے دلاں وچ تہاڈا ہے ساڈا نہیں ہے۔ فرمایا کتاباں ہی کچھ جیاں نے، عمل ہی کچھ جیاں نہیں ہے کوئی۔ اور پھر میں اکثر خود کو کہا کرتا ہوں، مولوی سلیمان تو اس میں فائل والا عالم تے بن گیا، لیکن انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء والا عالم نہیں بن سکیا تو کدی انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء والا عالم بنے ہوندا، تیرا بھی لوکاں دے دلاں تے روب ہونا سی۔ صدر کی کیا ضرورت تھی حضرت، بات بھی کر جاتا، اللہ نے صدر کو تیرے آگے گونگا کر دینا تھا، لیکن تو ڈرے ہی نہیں اللہ کو۔ سیورے مولوی سلیمان تو کتاباں پڑھیاں پھر بھی طالب زردہ، پھر اللہ نے تیرے تے صدر مسلط کر چھڑیا۔ یہ صدر دی کی ضرورت ہے حضرت، تیرے سامنے رب نے صدر گونگا کر چھڑنا، لیکن انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اتھے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء والا عالم سی حضرت۔ منصور گنگ زبان بولا ہی نہیں گیا، لیکن سکون آیا، اندر پلاننگ کر رہا ہے کی کرنا، حضرت بھی میرے منن والے ہیں۔ تیرا بابا قائد اعظم ہے نا حضرت، بڑا بڑا ٹویا ہے، کوئی یہ چ ڈگیا نکلے، اتنے جڑا یہ ڈگیا نکلن دینا نہیں، کسے نہ ماریا باج فقیراں، کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا ہو۔ وہ حضرت نے بھی لگایا سیٹ ہوئے جی سٹن، کہندا ہے حضرت آپ نے پروٹوکول نہیں دیا، میں بڑا خوش ہوا، میں جناب کی کو خدمت کرنا چاہتا ہوں۔
کچھ مانگے مجھ سے. کھڑے ہو گئے, رنگ سرخ ہو گیا. فرمایا اوے منصور تینوں شرم نہیں آندی؟ رب دے گھر کھلو کے مینوں گناہ دی دعوت دے رہے ہیں. اس نے اس کی حضور گناہ کی دعوت کر, آپ کے کسی کام سے خوش ہوا ہوں, کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہا مانگیں کچھ. تو گناہ کیا ہوا؟ فرمایا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے, کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگو تجھ سے. ہے آئے آئے کی بے نیازی سی حضرت انہوں لوگوں دی, کیسے بے نیاز تھے وہ خود ہی اپنے وقت کے سب سے بڑے امیر تھے. حضرت نے طواف شروع کر دیا. پھر سکون نہیں آیا منصور کو, اس نے بھی طواف شروع کیا. حضرت نے طواف مکمل کیا, دعا کی تھی, 2 رکعتیں پڑھیاں. حضرت پیچھے گیا. جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئے نا, اس نے جا کے پھر ہاتھ پکڑ لیا. عرض کرتا ہے حضور غلطی ہو گئی, معاف کر دے. فرمایا معاف کیتا. عرض کرتا ہے حضور اب تو مسجد سے باہر ہیں, اب کچھ مانگ لیں. فرمایا منصور چل جے پھر تو دینا ہی ہے تو تو ہی دس کی منگا, دین منگا کہ دنیا منگا؟ عرض کرتا ہے حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں, اللہ نے دنیا دی ہے, دنیا میں سے کچھ مانگ لیں. رو پڑے. فرمایا اوے منصور جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی ہے, تجھ سے کیسے مانگ لوں؟ پھر تھے میرے حضرت صاحب پڑھتے ہوندے ہیں, جنہوں نے لگا لی ہلو دل ربا سے, جنہوں نے لگا لی ہلو دل ربا سے, غرض کیا رہی انہیں ماں سوا سے. تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ, بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جی پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا, میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا. کاش حضرت اے شیر دل چتر جائے, میرا میدہ عامل ہو جائے. یہ تو صرف ایدہ چسکا لے رہے ہیں. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ, کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ. لیکن بس پتر کسی نے عہدہ چسکا لیا اور کسی نے عہدہ چسکا لیا, کسی نے عہدہ لیا. اس سے آگے گئے, اگے آؤ پتر. بڑی دیر ہو گئی گلیاں تے بازار سجاندیاں, ان اپنے آپ نو سجائیے دسا, بہت پیچھے رہ گئے ہم. اب صاحب دسیا کہ غوث پاک ساری رات قرآن پڑھتے سن, لیکن آپ میں اس دن پڑھ رہا تھا, میں حیران رہ گیا, او یار وہ کیا تھے ہم کیا ہیں. وہ لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے, اور حضرت نے صرف اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو. ذرا ایسے گزروں گا, لوگ دیکھیں گے, لوگ محبت کرتے تھے, لوگ آ جائیں گے, کسی کو دھکا لگے گا, کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا. اس لیے حضور غوث پاک خود کو ایک چادر میں چھپائے گزر رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں. لوگوں کو نہیں پتا کہ حضور غوث پاک گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. چادر, اور لکھا کہ چادر بڑی قیمتی تھی. اس وقت بازار میں کپڑا چور بھی کھڑا تھا, اس کی نظر حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑ گئی. اس نے کہا اگر یہ چادر چرا کے بھاگ جاؤں, جتنی قیمتی چادر ہے کئی دن تک کچھ کرنا پڑے گا نہیں. وہ حضور غوث پاک کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے, کیونکہ بازار ہے, رش ہے, ادھر چادر چوری کر کے بھاگنی نہیں, کیونکہ بھاگ نہیں سکوں گا اتنے لوگوں میں. کوشش کرتا ہوں اگر کچھ معاملہ بنا, چادر والا بازار سے باہر نکلا تو 2-3 بندوں کی کوئی پریشانی نہیں. اب وہ بھی چل رہا ہے اور حضور غوث پاک بھی. اب آپ کے خیال میں کیا حضور غوث پاک کو نہیں پتا تھا؟ تو کیا فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے اس دنیا کو ایسے کر دیا
جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے، آپ بھی چل رہے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں۔ جب حضور غوث پاک بازار سے باہر تشریف لے گئے، اب اس کے لیے جگہ بالکل معقول ہے، رش کوئی نہیں، اس نے حضور غوث پاک کی چادر کو پکڑ کے نہ کھینچا، اس نے چادر کو کھینچا، ادھر حضور غوث پاک نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور چادر والے کے لیے کیا عرض کر رہے ہیں، رب کریم، پکڑی چادر اس نے بری نیت سے ہے، لیکن پکڑ چادر اس نے عبد القادر کی لی ہے۔ چلو میں آپ کے ذوق کے لیے پنجابی میں کر دیتا ہوں، رب کریم پھڑی چادر غلط نیت نہ سن، لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی سن، تے ربا جو پھر ہوں پھاڑی لئی سن، تے اس طرح دا کرم کر کہ میری چادر پھاڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے۔ حضرت صاحب انہوں نے گلیاں بازار بھی سجائے، لیکن اپنے آپ نو ہی ہے ہی انداز آج ہمارے پاس حضرت۔ آپ کی چھوڑو، میری ہر دوسرے دن ویڈیو چڑھی ہوتی ہے، مصباحی صاحب غصہ کر گئے، مصباحی صاحب نے سر میں کھیر ڈال لی، مصباحی صاحب نے منہ کالا کر لیا۔ منہ ہی کالا کرنا اگر سکھانے والے کا یہ حال ہے تو آپ کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، میں ابھی خود کیا کروں گا۔ یہ انداز ہمارے پاس ہے، اس لیے تو اقبال نے رو کے کہا تھا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ یہ جن کا آج ہم میلاد منانے بیٹھے ہیں نا، لکھا جب سونے پاک محبوب نے پردہ فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دے۔ وہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا، تو لکھا ہے جی سب سے پہلا کیس جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا وہ کیا تھا، ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے آ کر رونا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول روں نا، اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا۔ آپ بھی رو پڑے، فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر کیا بتاؤں ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ وہ عرض کرتی ہے نہیں ایک وجہ اور بھی ہے، فرمایا وہ بتا۔ وہ کہتی ہے جی میں یتیم ہوں، میری ماں بھی نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، ایک دادی ہے، اندھی بھی ہے، کمزور بھی ہے، بوڑھی بھی ہے، ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں، ان کا دودھ پنجابی چاکھاں گے چو کے تو اردو چاکھاں گے دھو کے، ہم بازار بیچ کے تو گزارا کرتے ہیں۔ تو فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ وہ کہتی ہے میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، دودھ نکال سکتے نہیں، دادی اندھی ہے، اسے دودھ نکلے گا، رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کے رسول بنفس نفیس حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے، آپ روز ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے۔ ہے حضرت صاحب آج یہ انداز امت کے پاس ہے، آج امت کے پاس یہ انداز، امت نے بس گلیاں ہی سجائیں، خود کو سجایا، امت نے بازار ہی سجائے، خود کو سجایا، گلیاں بھی سجاؤ بازار خود کو۔ کہا جب تک ہم میں موجود تھے روز ہمارے گھر آتے اور ہمیں دودھ چو کے دیا، پھر بازار بکنے جاتا اور ہمارا چولہا جلتا۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا تو وصال ہو گیا، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا۔ صدیق اکبر اور روئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور روئے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ چھوڑتا ہوں چلو بیچ میں سے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ کی تھا نسخہ کیمیا نال امت نے، اب ہے ہی نہیں نسخہ کیمیا، امت دور نکل گئی قرآن سے، امت دور نکل گئی حضرت۔ وہ صدیق اکبر روئے حضرت،
रो के बच्ची को क्या कहा, तू परेशान ना हो, मेरे महबूब का तो विशाल हो गया, लेकिन अबू बकर अभी जिंदा है, और जब तक अबू बकर जिंदा रहेगा आज के बाद तेरी बकरियों का दूध अबू बकर निकाला करेगा। है आज के बाद तेरी बकरियों का दूध। पुत्र दीन वाले पासे आ जाओ बच्चे हो, मेरे वीरो मेरे भराओ, दीन वाले पासे आओ। हज़रत साहब दीन वाले पासे आओ, दीन वाले पासे आओ, दीन वाले पासे आओ, अल्लाह वाले पासे आओ, रसूल पाक दी गुलामी नौकरी वाले पासे। हज़रत साहब हम बड़ी पीछे रह गए, हम उठो पुत्र, ये भी कुछ नहीं जे बिगड़े। वो कुरान में आज भी कह रहा है वअंतुमुल आलऊन, कहता तुम गालिब रहो। 132वें नंबर पे हम ईमानदारी के लिहाज मफहूम है आयत का, कहता है पता भी नहीं लगेगा कि मैं तुहानू पहले नंबर ते ले आवांगा, लेकिन शर्त पता आगे क्या लगाई है, वअंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, लेकिन होना पहले मोमिन पहला नंबर जी। 132 में पे पहला नंबर, लेकिन शर्त आगे की लाई, होना पहले तोल ठीक करना पड़ना है, शायद एक नंबर बेचनी है, धोखा नहीं देना, मिलावट नहीं करनी, अच्छा हमसाया बनना है, अच्छा पुत्र बनना है, अच्छा भरा बनना है, अच्छा दुकानदार बनना है, अच्छा गाहक। पहला नंबर पहला वअंतुमुल आलऊन, तुम गालिब रहो, लेकिन इन कुंतुम मुमिनीन, लेकिन पहले होना। इसलिए पुत्र नमाज़ां पूरियां करो और दिल वाला पढ़िया करो। और चले हो, हम तो जुबान से जाने को हैं, दिल वाला किन्ने पढ़ने हैं। वो हमारे बड़े छो जो कहते रहे मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। लेकिन पुत्र जे जिਉਂਦੇ हम पढ़ेगा तो मोया लाशा कहेगा ना, तू जिਉਂਦੇ ही नहीं पढ़न दिया कोई, ऐना उन्हों का नाम लै लू लू उन्हों का नाम लेना शुरू कर। हाँ होता है, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर तू है, बाहर तू है, रूम रूम विच तू है। और ये कोई लतीफे नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता। मैं बस आखिरी बात, उनके असर की नमाज भी पढ़नी है फिर इंशाअल्लाह कभी, ये कोई लतीफे नहीं। मेरे दादा शेख हुजूर मेरे रूमी असर गजाली दौरा नबाज मिल्लत हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह आप बयान फरमाया करते थे कि जब पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला हुजूर मेरे मिल्लत रहमतुल्लाह तआला के विसाल का वेला आया तो डॉक्टर को बुलाया गया, तो उसने ना इधर स्कैथोस्कोप रखा, टूटियां जड़ियां डॉक्टर कान में लाते, जब उसने दिल पे रखा तो अंदर से आवाज दिल क्या देता है, अल्लाह। दिल अंदर से क्या आवाज देता है, अल्लाह। उसने ना वो पीछे कर लिया, तब तो उसने नहीं बताया, फिर उसने ना इधर लगाया कि फला इत्थे की है, इधर से भी आवाज आती है अल्लाह, फिर उसने पीछे लगाया, इधर से भी आवाज आती है अल्लाह, फिर वो कभी बाजुओं पे लगाए, कभी पेट पे लगाए, रानों पे लगाए, पिंडलियों पे लगाए। जाहिर है कितनी देर वो को बंदा बोल ही पड़ा। उसने क्या कहा, उसने कहा ओए डॉक्टर ये क्या कर रहा है, कभी यहाँ लगाता है, कभी यहाँ लगाता है, कभी यहाँ लगाता है, कभी यहाँ लगा, कभी पेट पे लगाता है, कभी रानों पे, कभी पेट, ये क्या है। तो डॉक्टर का बयान था जहाँ भी लगाता हूँ एक की आवाज आती है अल्लाह, जहां भी लगाता हूं एक की आवाज आती है अल्लाह। तो पुत्र असी ते हथू जान अल्लाह उसका हक था, यहां फिर यहां और फिर यहां 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 उसका हक था, लेकिन हम यहां से भी फारिग हुए बैठे हैं। अब तो बस कोई दुराने गुफ्तगू उसका नाम आ जाए तो आ जाए, और जी मैं अल्लाह ते डोर छड़ छड़ी,
وہ जिवें अल्लाह की मर्जी। अब हम अल्लाह का नाम बस इसी तरह लेते हैं। अल्लाह वो कुरान में क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह, या ईमान वालो अल्लाह का जिक्र करो। और फिर किस तरह, ज़िक्रन कसीरा, थोड़ा नहीं वाह करो। कहीं वो कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। उन ते बस पुत्र किते गल्लां च उन्हां दा नाम आ जाए इत्थों आ जाए, बाकी इसलिए पुत्र इत्थे भी उन्हां दा नाम, इत्थे भी उन्हां दा नाम। और फिर सब वेला आए कि फिर लू लू विच फिर उन्हां दा ही नाम सब है। फिर लू लू विच फिर पुत्र एक कफियत मिलती है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। अभी उम्मत याद वाले मामले पे पहुंची, अभी उम्मत पढ़ रही है, इसको पढ़ना ही ठीक आ जाए तो बड़ी बात है, याद वाली बात ये कोई नहीं है। उम्मत पढ़ ही ले तो बड़ी बात याद वाली, क्योंकि पुत्र फिर वही दुख रोने लगा हूँ। महफिल शुरू होती है और महफिल के एंड होने तक शेर व शायरी चलती रहती है। जो इन बेचारों की ज़रूरत है इनको मिलता ही कोई नहीं है। बहरहाल मैं इसी पे बस कर देता हूँ कि या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम दे चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सब दोस्त कोऑपरेट करें और प्लीज़ हज़रत साहब को जाने दें, आगे उनका खिताब है। इंतज़ामिया वाले दोस्त सारे सेंटर में आ जाए प्लीज़।